یہ قبۃ صخرہ ہے. قبہ کا کیا مطلب؟ گنبد. اور صخرہ کا مطلب چٹان. یہ چٹان ادھر ہے. ٹھیک ہے, میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو. ہم سب چڑھ کے دیکھیں گے بھی اور ہاتھ بھی لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ جو چٹان ہے, یہ جو جگہ ہے, میں نے آج صبح آپ کو ایک بات کی تھی, وہ آپ ریکال کریں. اس کو ریکال یہ کریں کہ یہ جو جگہ ہے مذاہب عالم کے اندر جو ریلیجنز ہیں, ان 3 ریلیجن, اسلام, کرسچن, جوڈیزم جسے کہتے ہیں یہودیوں کے, 3 لوگوں کے یہاں اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, یہودیوں کا تو یہ قبلہ ہے. اس کی طرف آپ کو صبح بتایا تھا نا, تو کیا کرتے ہیں, اس کو ختم کر کے, وہ تصویر دکھائی دی, میں بتاؤں گا میں آپ کو. اس کو ختم کرنا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے, اس کے بدلے ہیکل سلیمانی کھڑی کرنی. وہ جو آپ نے دیکھا وہ یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں اس جگہ, کیونکہ ان کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جیسے کہ فہیم بھائی کہہ رہے تھے, کہاں گئے فہیم بھائی, ڈاکیومنٹری دیکھیے, وہ تو جھوٹی ہے ڈاکیومنٹری. ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی, کس کی تھی؟ حضرت اسماعیل کی تھی, اسحاق کی نہیں کی تھی. اور کہاں کی تھی؟ مینا میں کی تھی. تو یہ لوگ, یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ قربانی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی, اسحاق علیہ السلام کی ہوئی. اور کہاں ہوئی؟ یہاں, اس چٹان کے اوپر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس چٹان کے اوپر. تو یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اور یہودی جو ہے, یہودی زکوٰۃ دیتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. تو یہودی اس زمانے سے پہلے, جب سے یہ ان پر یہ شریعت آئی تھی, تو اپنی زکوٰۃ کو یہاں لا کے رکھ دیتے تھے. یہ تو ہے, یہ تو روایتوں میں ملتا ہے. زکوٰۃ لا کے رکھتے تھے, آپ اس کو جلا دیتی تھی تو قبول ہو جاتی تھی. جس کی نہیں جلاتی تھی تو کیا ہوتا تھا؟ قبول نہیں ہوتا. یہاں وہ جگہ, یہ وہ عمل ہوتا ہے زکوٰۃ والا. ٹھیک ہے, تو یہ یہودیوں کے نزدیک جو ہے, اور قربانی والی جگہ یہ ہے, ان کا قبلہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں تبلیغ کرتے تھے, یہودی ان کو تنگ کرتے تھے, ان پر تشدد کرتے تھے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, تو عیسائیوں کے نزدیک کیا ہو گیا؟ ان کے نزدیک بھی, ان کے لیے عیسائیوں کے نزدیک دنیا کے اندر سب سے پہلا مقام ہے یہ مسجد اقصیٰ, جو مقدس ترین جگہ ہے. اور دوسرے نمبر پر کون سا؟ چرچ آف ہولی سیپریٹن, جو صبح گئے تھے, وہ جو جسے کنیسۃ العالم اردو کے اندر کیا, وہ. تو عیسائیوں کے نزدیک بھی یہ بہت مقدس ترین مقام ہے, اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں عبادت کرتے ہیں. اب آتے ہیں مسلمانوں کی طرف. میں نے آپ کو بتایا, پھر دوبارہ پیچھے کی طرف جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, کیا کیا تھا؟ نماز پڑھانے کے بعد یہاں آئے اور یہاں سے آسمان کی طرف گئے, اس جگہ سے. اور کہاں سے گئے؟ ڈوم. اور یہ جو پورا ڈوم اور یہ چٹان ہے نا, یہ پوری چٹانی تھی. اور یہ وہ مقام تھا کہ جو سارے کے سارے جتنے بھی لوگ دنیا میں آتے رہے ہیں, یہ وہ ان کا قبلہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی فرشتے آتے رہے ہیں, وہ سب اس کا طواف کرتے ہیں. اسلام طواف ہوتا ہے, روایتوں میں آتا ہے, اس کی تحقیق آپ کر لیجیے گا. جتنے بھی فرشتے ہیں یہاں طواف ہو رہا ہے, اس کا طواف ہو رہا ہے اس چٹان کا, کیونکہ یہ بہت متبرک تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آسمان کی طرف گئے. یہاں سے کیوں گئے؟ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کیوں بلایا. ایک تو یہ بلایا تھا کہ حضور کی امت کے اعزاز انبیاء کے سامنے, چونکہ انبیاء یہاں رہتے تھے, سارے انبیاء یہاں رہتے تھے, وہاں کے نہیں تھے, تو ان کو بتلانا تھا. یعنی میں آپ کے گھر آ کے کہوں نا, کیا کہوں کہ یہ جو بندہ ہے اس کی شان یہ ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر میں بیٹھا کے کہنا چاہتا تھا کہ دیکھو تم تو بڑے شان والے ہو, لیکن ایک ایسی شخصیت جو خاتم الانبیاء, امام الانبیاء, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو ہے خاتم النبیین ہے, محمد رسول اللہ ہے, اور یہ تمہارا امام ہے. اور یعنی تمہارا جو وجود ہے دنیا کے اندر, یہ بہت بڑا وجود ہے, لیکن کائنات اسی کے لیے بنائی گئی ہے, اس لیے ان کو یہاں بلایا گیا. یہ امت کا اظہار کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بلایا گیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں سے کرانے کا مقصد یہ جنت کا دروازہ ہے. سن رہے فہیم بھائی, یہ جنت کا دروازہ ہے اوپر. اگر بالفرض اگر جنت سے اگر کوئی اوپر سے کوئی چیز پھینکے, پتھر پھینکے, تو یہاں کے گرے گا, اس چٹان پر آگے سیدھا گرے گا. سمجھ میں؟ اس لیے. اور دوسری جو روایت ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں سے معراج شریف پہ تشریف لے گئے,
ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پہ یہاں سے تشریف لے گئے, ہمارے نزدیک زندہ ہے نا, تو یہیں سے آسمان پہ تشریف لے گئے. اور یہ عذر المحشر والمنشر کہ حساب و کتاب کا جو منظر شروع ہوگا, حساب و کتاب کا جو منظر پیش ہوگا نا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو تخت لگائیں گے وہ مقام یہی ہوگا. اس مقام پر ساری امت جمع ہوگی, محشر کی جگہ ہے, ساری جو دنیا یہاں آ جائیں گے, کیونکہ یہ مسلمانوں کی ہجرت گاہ ہے. دنیا جب ختم ہوگی تو ہجرت جہاں ہوں گی, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلے بھیج دیا. اور میں کہتا ہوں کہ ہم امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خادم ہیں, تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے راہ ہموار ہو, لوگ دیکھیں, وائرل ہو ویڈیوز, کہ پتہ چلے کہ بھائی یار یہ دیکھو یہاں مسلمان بھی پہنچ رہے ہیں, بنگلہ دیشی بھی پہنچ رہے ہیں, ساری دنیا کے مسلمان پہنچ رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آسمان کا دروازہ ہے, ٹھیک ہے, یہاں کیا لگے گا, حساب و کتاب, محشر بپا ہو. اور اہم بات کہ اس چٹان کے نیچے 4 نہریں چلتی ہیں, سیحان, زیحان, نیل اور فرات. یہ پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا, اس لیے ہاں ابھی میں نے ان سے کہا تھا بھائی, بھی میں نے تحقیق کی, تو یہ 4 نہریں جو جنت سے چلتی ہیں وہ اس کے نیچے سے چلتی ہیں. دنیا کے سارے سمندر اس کے نیچے سے چلتے ہیں اور چلیں, دنیا کے سارے بادل یہاں سے چلتے ہیں, اس کا نظام یہاں سے چلتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس دن کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کیا مطلب اس کا, کوئی بتائے, کوئی سنس لگائے گا کیا مطلب اس کا. یعنی اس کا مرکز یہی ہے, اس کا محور یہی ہے, منبع یہی ہے. بادل یہاں سے چل رہے ہیں, سمندر یہاں سے چل رہے ہیں, نہریں یہاں سے چل رہی ہیں, پھوٹ رہی ہیں, اور پورا نظام یہاں سے چل رہا ہے. اور آخر میں سبحان اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اس چٹان کے اوپر بیٹھ کے قیامت کو سنتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے, اور اس کا بہت ادب کرنا چاہیے اس چٹان کا. ادب سے مراد یہ کہ چوما چاٹی نہیں کرتے ہم, لیکن یہ روایتوں میں اب مجھے ملی ہے کہ اس کو ہاتھ لگا کر اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ہاتھ ہم اس طرف سے تو نہیں لگا سکتے, لیکن یہاں ایک سوراخ ہے جی, یہ والا, ٹھیک ہے, اندر ہاتھ ڈالیں گے ایک ایک کر کے, آپ دعا کریں گے, وہ دعا اور ایک بات, جتنے بھی انبیاء علیہ السلام, حضرت موسیٰ ہو, حضرت عیسیٰ ہو, اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ اور رک کر کے نماز پڑھتے ہیں انبیاء علیہ السلام. یہ وہ چٹان, یعنی اس چٹان کی اہمیت بتا رہا ہوں کہ آپ اس جگہ اتنے قریب موجود ہیں, اسی لیے اس کو بند کیا تاکہ خراب نہ ہو جائے. جس طرح وہ صفا کی جو پہاڑی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بند کر دیا. آپ کو معلوم ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے, پتہ ہے, آپ تو خالی وہ عمرے کے چکر لگاتے ہیں نا, صحیح کرتے ہیں, لیکن اس کی اہمیت کبھی آپ نے معلوم نہیں ہوگی کہ وہاں سے کیا ہوگا, وہ ہے کیا چیز, اس کی اصلیت کا بھی آپ کو نہیں پتا ہوگا. اس لیے جب بھی کسی جگہ جانا چاہیے, تاریخی مقامات اور مقدس مقامات, خاص طور پر ایسے لوگوں سے معلومات لینی چاہیے جو مستند ہو, کتابوں سے پڑھا ہوگا. اب میں جب کسی جگہ, یعنی صرف یہاں نہیں, میں کسی ملک میں بھی جاتا ہوں, کوئی جھیل کی آتی ہے اس کی معلومات دیتا ہے, یہ تو پھر بہت بڑی جگہ ہے. تو اب اس کے نیچے جو جگہ ہے یہ تمام کی تمام انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہ تھی. اب ہم چلتے ہیں, وہاں کی کیفیت اور وہاں کے نور آپ خود محسوس کریں. چلو, پھر اس کے بعد آپ اپنے اوپر دیکھ لیجیے گا, بعد میں پھر ہاتھ لگا لیجیے گا. آپ پہلے نیچے آ جائیں سارے. بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑے ادب کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على کیسے ہیں, خیریت سے؟